وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے طارق قرآن. میرے محترم دوستو، آج پاکستان کو بنے ہوئے 73 برس مکمل ہو گئے. ان 73 برسوں میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا، یہ ایک دکھ بھری داستان. میرے محترم دوستو، اسی اگست کے اوائل میں جب پاکستان توڑا گیا تھا، اللہ نے ایک اور سقوط ڈھاکہ کروایا اور بھارت کی رو کو ڈھاکہ سے ذلیل و رسوا کر کے نکالا گیا. میرے محترم دوست، وہ لوگ، وہ اندرا گاندھی جو کہتی تھی کہ ہم نے 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا، اللہ نے اسی مجیب الرحمان کی ذریت کو برباد و رسوا کر کے ڈھاکہ سے نکال پائے. میرے محترم دوست، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی سر میدان کٹی ہے مگر جھکی تو نہیں. میرے دوستو، آج پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک سب سے کامیاب تحریک کا نتیجہ. ایران لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ملک، شام مسلمان ملک کہلاتا ہے، مصر مسلمان ملک کہلاتا ہے، لیکن کوئی وطن اسلام کے نام پر نہیں بنا. یہ تمام ممالک اسلامی ممالک ہیں، لیکن اسلام کے نام پر اگر کوئی معرض وجود میں آیا ہے تو وہ پاکستان. بعض لوگ تاریخ کا ستیاناش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور سن 47 میں پاکستان بن گیا. میرے محترم دوست، یہ پاکستان کی تاریخ 7 سال کی نہیں بلکہ 207 سال کی. 1857 میں علماء اہل سنت نے انگریز کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر نتیجتاً شام سے دلی تک جی ٹی روڈ پر دونوں طرف 1100 درختوں پر ایک درخت پر 10 مولویوں کی لاشیں لٹکی ہوئی. ان مولویوں کا قصور یہ تھا کہ وہ انگریز کو نہیں مانتے. تو میرے محترم دوست، یہ پاکستان علماء اہل سنت کی قربانیوں سے بنا. لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے ایبسلوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا
کہ وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ 260 سال پہلے دلی کے ریگزاروں میں اور دریائے جمنا کے کنارے علماء دیوبند نے لگایا. اللہ اکبر، زندہ باد. میرے محترم دوست، آج کہتے ہیں اہل وطن، یہ وطن ہمارا ہے، ہمارا نہیں. آج لوگ پاکستانیت کا سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں. میرے محترم دوست، آج پاکستانیت کا سرٹیفکیٹ ہم تقسیم کرتے ہیں، اس لیے کہ وطن کی آبیاری کے لیے خون ہم نے دیا، گردنیں پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں اہل وطن یہ وطن ہمارا ہے، تمہارا نہیں. میرے ساتھیوں، اسی شیرہ والا میں ہمارے پردادا جان حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے برطانیہ عظمیٰ کا دشمن جرمنی کے ہٹلر کو یہودیوں کی حقیقت بتائی، اور آج یورپ سے یہودی نکل کر ایک خطے میں سمٹ. میرے محترم دوست، اسرائیل کا ناپاک وجود صرف اور صرف ہماری بے غیرتی کا نتیجہ، اس لیے کہ اسرائیل کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے ہمارے 32 دانتوں کے درمیان زبان. میرے محترم دوست، آج یہ پاکستان رہنے کے لیے بنا. آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ افواج پاکستان کے سربراہ حافظ عاصم منیر نے بڑی بہادری سے اپنی منجی ٹھلے ڈانگ پھیرے، اور یہ خوبصورتی پاک فوج کے حصے میں آئی. میں پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججز سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے ادارے میں تطہیر کا عمل شروع کریں. وہ عدلیہ کے نام پر قلم کٹی کا بہت عرصے سے لگ رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ معاملات اب پاکستان کی مضبوطی کی طرف جائے. اب پاکستان میں ظلم اور ظالم باقی نہیں رہے. میرے محترم دوست، یہ پاکستان دنیا اسلام کے نقشے پر ایک جدا گانا انداز لے کر آیا. حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو لے کر 1973 کی آئین ساز اسمبلی میں ہم 16 سال کی عمر میں، جبکہ اس عمر میں گاڑی چلانے کی بھی اجازت نہیں، مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو لے کر فجر کے بعد ہم اسلام آباد کے لیے نکلے. مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسلام آباد کی اسمبلی میں پہنچ کر جو خطاب فرمایا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 6 گھنٹے کا سفر 3 گھنٹے میں طے کیا، اس لیے کہ ہم جہاں سے سفر شروع کر رہے تھے وہ
دین کا مرکز شیراں والا تھا، اور جہاں ختم کر رہے تھے وہ اسلام کا مرکز اسلام آباد. میرے محترم دوست، 1973 کا آئین ختم نبوت کی اساس پہ کھڑا. آج 50 برس مکمل ہوئے. ان 50 برسوں میں قادیانی ذریت کو ہم نے دنیا کے گوشے گوشے میں بے نقاب کیا. مرزا طاہر کی قیادت میں جب قادیانی ربے سے بھاگے تو ہم نے ان کا تعاقب. مرزا طاہر اپنی گاڑی کو کیموفلاج کر کے ربوہ سے بائی روڈ کراچی پہنچا، اور ہم نے بھی اسی جہاز سے لندن جانے کا بندوبست کر لیا. اور کراچی کے لندن کے مشہور پارک میں ہم نے ان کو دعوت مباہلہ دی، اور لندن کے تمام اخباروں میں صفحہ اول پر ہم نے اشتہار شائع کیا. اور لندن کے ہائیڈ پارک میں 10,000 علماء پورے یورپ سے قادیانی کا انتظار کرتے. ابھی مولانا صاحبزادہ صاحب بیان فرما رہے تھے. ان کے تایا حضرت مولانا ضیاء القاسمی، حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی، مفتی تقی عثمانی، مولانا سمیع الحق، اور ہم تمام لوگ مرزا طاہر کا انتظار کرتے. جھوٹے نے نہ آنا تھا نہ آیا، اور نہ قیامت تلک آ سکتا. میرے محترم دوست، آج یہ پاکستان اور اس کا خوبصورت وجود اس لیے ہے کہ اس کی رگوں میں مولوی کا خون شامل ہے. ساتھیوں، دنیا میں ماں نے بیٹے تو پیدا کیے ہیں، لیکن عبید اللہ انور بہت کم مائیں پیدا کریں. حضرت اقدس حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند میں 6 برس کی عمر میں داخل ہوئے تو دیوبند کی بڑھیاں مائیاں کہتی تھیں کہ یہ کس ماں کا بیٹا ہے کہ چلتا ہے تو لگتا ہے کہ فرشتے اس کے راستے میں پر بچھا رہے. میرے محترم دوست، ہونہار گروا کے چیخنے پاک ہمارے حضرات وہ ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، ہم نے ان حضرات کے باہوں میں پرورش پائی ہے جو یہ اس بات سے ناواقف تھے کہ گناہ کس کو کہتے ہیں. اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. میرے محترم دوست، آج مجھے بہت خوشی ہے کہ جنرل عاصم منیر نے 2018
جو سوچی سمجھی دھاندلی کی گئی اور 2024 میں بھی اس کو دہرایا گیا، اس کے آگے ایک آہنی دیوار کھڑی کر دی، اور جو ڈیجیٹل دہشت گردی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہو رہی تھی، اس کے راستے میں ایک دیوار بلند کھڑی کر دی گئی۔ ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا ہے۔ دشمن ہوا سے آئے، ہمیں اس کا مقابلہ ہوا میں کرنا ہے۔ دشمن فضا سے آئے، ہمیں اس کا مقابلہ فضا سے کرنا ہے۔ دشمن پانی سے آئے، ہمیں اس کا مقابلہ پانی سے کرنا ہے۔ اور دشمن ڈیجیٹل انداز سے آئے، ہم نے ڈیجیٹل طریقے سے اس کا دفاع کرنا۔ میرے محترم دوست، آج بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی چیز کو سبسکرائب کر دیا، اس کو لائک کر دیا، تو وہ حقیقت بن گئی۔ لیکن کمپیوٹر کی حقیقت نہیں ہے، فزیکل حقیقت ہی اصل حقیقت ہے۔ اس لیے میرے محترم دوست، آج جو لوگ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر کاٹ کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، ان دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو کہتے تھے بس اب شیرا والا تمہارے راستے میں آ گیا۔ آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کی ضربوں سے کائنات میں جو چیز علماء اہل حق مسخر کریں گے، اس کے راستے میں کوئی اور نہیں آ سکتا انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کی کامیابی کے لیے ہم سب 2 منٹ کے بعد قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد 73ویں یوم آزادی کا آزاد پرچم لہرائیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں تاکہ ہم سب کے سب قومی ترانے کا احترام کر سکیں۔